چونکہ بڑا مشکل سال تھا پہلا، اس گرمی کا سال ہے تو اس میں، اور ہم IMF کے اندر باؤنڈیڈ بھی ہیں، تو بہت سارے کام ریلیف کے جو پاسبل تھے وہ نہیں ہو سکے. جیسے اب سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ پاکستان میں ویٹ کی سپورٹ پرائس جو ہے وہ حکومت اناؤنس کرتی، وہ اس کی وجہ سے جو ہے زراعت کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو میجر تقریباً تمام کے تمام جو ہمارے سیکٹر ہیں ان سب میں بیشتر اہداف ہم نے مس کیے ہیں. لیکن خاص طور پہ زراعت میں جو ہے وہ زیادہ نقصان ہوا ہے. تقریباً 29 سے 30 لاکھ ٹن خالی ویٹ ہماری جو ہے نا وہ ایک سال کے اندر کم ہوئی ہے. اسی طرح جو ہے، اور یہ تقریباً 200 ارب روپے مالیت کی ویٹ بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چاول جو ہے وہ تقریباً 1,85,000 ٹن اس کی پیداوار میں کمی ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 25 ارب روپے کا چاول بنتا. گنے کی پیداوار جو ہے وہ ہماری تقریباً 34 لاکھ ٹن اس میں کمی ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 51 ارب روپے کی جو ہے وہ گنے کی پیداوار بنتی ہے. اور یہ صرف آپ زرعی شعبے کی بتا رہے ہیں؟ جی میں ابھی صرف زرعی شعبہ بتا رہا ہوں. مسنگز کی ہے، لیکن what could be the reason؟ اچھا، اسی طرح مکئی کے اندر ہے، اسی طرح جو ہے وہ ایک بڑا کپاس کے اندر ہمیں جو ہے وہ ہم نے ڈپ دیکھا ہے. تو ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ سپورٹ پرائس، امدادی قیمت، ہاں یہ حکومت کو فیز آؤٹ کرنی چاہیے تھی مرحلہ وار. انہوں نے ایک دم سے ہی، چونکہ وہ اس کو IMF کا دباؤ تھا کہ جی آپ نے پرچیز نہیں کرنی، بائنگ نہیں کرنی، سپورٹ پرائس نہیں دینی، تو اس کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال تھی. اور ہم نے دیکھا کہ جو اس کی تقریباً وہ 31 ملین ٹن سے کم ہو کے 28 ملین ٹن کے اوپر ہماری ویٹ آ گئی. اسی طرح رائس کم ہوا ہمارا. مکئی جو میجر ہماری کراپس ہیں وہ ان میں کمی ہوئی ہے. لیکن یہ کہ فروٹ، ویجیٹیبل، چارہ جات، ان میں تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے، تھوڑی سی لائیو اسٹاک کے اندر بہتری ہوئی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے کسی حد تک جو ہے یہ نمبر نیگیٹو، زیادہ نیگیٹو نہیں گیا، صرف جو ہے مائنس جو ہے وہ 0.56 ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ذرا آپ چلے پھر خالد کھوکھر صاحب آپ کی طرف ہی آ جاتے ہیں. کامران صاحب سے بھی اس بات کریں گے، چونکہ زراعت کے شعبے کا ذکر ہوا تو آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ کچھ تو چیزیں بیان فرما دیں نظامی صاحب نے کہ بھائی زراعت کے شعبے میں یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے 30 لاکھ ٹن ہماری گندم کم ہوئی ہے، 200 ارب روپے مالیت کا اس سے نقصان ہوا ہے. انہوں نے بتایا ہمیں مزید اس کے علاوہ چاولوں کے حوالے سے، باقی اجناس کے حوالے سے. تو آپ نے اپنے کنسرنز کیا پیش کیے تھے، اور ویسے زرعی شعبے کی آپ کی نظر میں کنٹریبیوشن کیا ہے ٹورڈز GDP اینڈ اکانومی؟ جی بہت شکریہ. جی آپ کی ٹوٹل معیشت زراعت پہ چل رہی ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو، سیاسی ہو، غیر سیاسی ہو، جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرے اور امن و امان کو.